لیکن اپنا پانی کے اوپر جہاں ہم لوگ رکھیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے وہ ایمفیسائز کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس پر دل لگا کے کہ سن رہا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں اندازہ ہوگا، وہ کلپ یاد آ جائے گا کہ پانی واقعی سنتا ہے اور اس کو میں نے دور نہیں رکھنا، اس کو قریب رکھنا ہے۔ اور ہم نے اپنے ذکر اذکار کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے وہ دوسرا کلپ جو دیکھا تھا کہ جو لوگ اپنا حصار کیے بیٹھے تھے ان کو جادو اور جن یہ سارے اپروچ نہیں کر پا رہے تھے، وہ اندھے ہو جاتے تھے، اور ہم لوگوں نے قرآن پاک کی وہ آیت بھی پڑھ لی، وہ حجاب المستورہ، کہ کس طرح یہ قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ ذکر اذکار ہماری کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنا جو حصن المسلم جو کہتے ہیں، جو دعاؤں کی کتاب بھی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا قلعہ، یہ ہم اپنا قلعہ اگر مضبوط رکھیں گے تو یہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے آخری لائن جو میں دے رہا ہوں وہ سمجھنی ہے، پریونشن از بیٹر دین اے کیور۔ جزاک اللہ، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ زبردست، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں میں، اپنے گھر کے افراد میں یہ چیز نہیں سنتے ہیں لوگ، لیکن آپ ان کو، جب لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کا بہت عرصہ لگتا ہے، یا اس کو ایسی زندگی تھوڑی بہت گزارنی پڑتی ہے، یا پھر اس کو بہت مشکلیں ہوتی ہیں، پھر زیادہ چیزیں پڑھ کے بھی چھوٹا چھوٹا رزلٹ ملتا ہے۔ لیکن ہم اگر چھوٹا پڑھ کے تو زیادہ رزلٹ مل جائے تو زیادہ فائدہ ہے۔ ابھی آپ لوگ کوئی کویسچن ہے تو وہ میں لوں گا۔ میرا کویسچن ہے کہ جب بھی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں کوئی مطلب کوئی سحر، کوئی جادو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ وکٹم وائف ہی کیوں بنتی ہے؟ مطلب وہ سارے اثرات وغیرہ ہسبینڈ پہ کیوں نہیں ہوتے، جبکہ دونوں پریکٹسنگ مطلب پہلے نہیں ہوتے نا، یا دونوں ہوتے بھی ہیں تو وائف ہی ہمیشہ کیوں ویسے سفر کرتی؟ آپ کو کس نے بتایا کہ ہسبینڈ کو نہیں ہوتا؟ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب نہیں، زیادہ نہ ایسے نہیں ہوتا، بالکل نہیں ایسے ہوتا۔ بہت بندے بہت بیچارے بیمار ہو ہوتے ہیں، کبھی کبھی دونوں کو مسئلہ ہوتا ہے، دونوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو دونوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ لوگ کو میں ایک ٹپ بتا دیتا ہوں، جو تھائز جو رکھیا واٹر ہے نا، اگر کوئی ہسبینڈ وائف کا تعلق خراب ہوا ہے تو وہ اپنے سارے ذکر اذکار سے ساری چیزیں کریں گے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جو زیتون کا تیل ہوتا ہے، جو رکھیا واٹر اور رکھیا اولیو آئل بنایا ہوا ہے، جو تھائز کا ایریا ہوتا ہے، تو یہاں پہ مالش کرنی چاہیے، آگے اور پیچھے۔ تو اس سے یہ آپ کا جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ وکٹم بھی دونوں بن جاتے ہیں، سفر دونوں ہی کر لیتے ہیں۔ اور ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ، وہ کون سی آیت ہے؟ کس کو بتائیے گا؟ اتنے حفاظ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، میں کیوں اتنا سٹریس کر رہا ہوں؟ سر فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ۔ بالکل، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو کیڈ ورڈ دے رہا ہوں۔ 81 ہے یہ سورۃ یونس کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کسی کو ایک 1 اور 2 میں نے بتا دیا، وہ ہے اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ علاج کے طور پہ، اور یہ والی ہے اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ صبح شام پانی کے اوپر وہ رکیا پڑھ لے، تو 7 دفعہ جب پڑھ لے سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ 3 کل، اور اس کو ایسے جب وہ پڑھے یہ سورۃ یونس کی، پہلے 7 دفعہ پڑھنے کے بعد، جب 7ویں کے بعد جب پڑھے، تو جب یہ الفاظ آئیں ان اللہ سیبطلہ، اس کو بار بار پڑھے، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ وہ کتنی دفعہ بھی پڑھ لے، 7 دفعہ، 15 دفعہ، 20 دفعہ، جب بھی، تو جب وہ بہت زیادہ پڑھ لے، جب اس کو ختم کرے تو آخری اینڈ تک پوری آیت مکمل کر کے ختم کرے۔ Any more question؟ اب مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ وہ میری بیٹی نے میرا ایک کوئی کلپ دیکھا ہوگا تو اس کو یاد آ گیا کہ میں میرا خیال ہے 2002 میں تھا، ٹورانٹو میں کسی مسجد میں تھا، ہم لوگ اعتکاف میں تھے، تو جب مجھے کتنے سال ہو گئے، 20 سے 21 سال ہو گئے، تو تب مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، بس سطحی طور پہ جتنا پتا ہوتا وہ بھی اس سے بھی کم ہی پتا تھا۔ تو اس مسجد میں میں اور میری امی تھے، اور وہاں پہ ایک لڑکی جو اوپر والی منزل تھی، وہاں پہ
وہ بیمار ہو گئی, مطلب جو ہنگامہ اس نے مچایا, چیخ و پکار یہ وہ. اور جو ہاں ایک آپ لوگ کو لائن دے دیتا ہوں بڑی زبردست, میں نے اپنے وہ ہمارے ایک ہوتے تھے وہاں پہ میرے دوست بن گئے, شیخ عفان تھے, اور ان کا میں یہ ان کے نام سے اللہ ان کو جزائے خیر تھے, وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے, پھر میں نے ان کے ساتھ تعلق رکھا, پھر وہ مجھے بہت, وہاں سے میں نے یہ سارا چیزیں سیکھنی شروع کی. تو میں نے کہا یہ کون سی دنیا بھائی. ان کا ایک جملہ میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں, یو ول پری, اور میں نے آئی لیوڈ اپون دس, میں نے اس کے اوپر زندگی گزاری. انہوں نے اتنا زبردست جملہ مجھے دیا. اور اسی طرح میں نے یہ جو آپ لوگوں کو, آپ بلیو می اور ناٹ, میں نے یہ فرسٹ ٹائم یہ رن کر رہا ہوں یہ والا چیزیں. یہ میری وائف ہے یا میرے بچے ہیں یا میرے بہن بھائی ہیں, میں نے آج تک اتنا کمپریہنسولی کبھی کسی کو نہیں سکھایا ہوگا. جیسے کیونکہ میں کہ اینی وے, ان کا ایک جملہ یہ میں نے, اگر آپ کو میں اپنے 20 سال کی اگر 2-4 مہینے میں آپ کو سکھا دوں تو یہ تقریباً ساری چیزیں سکھا سکتا ہوں جتنی مجھے انشاءاللہ پتہ ہے. انہوں نے ایک جملہ بولا تو میں حیران ہو گیا. تو انہوں نے مجھے کہا, ایک دن میں نے ان کو کال کی تو ان کو میں نے یہ جادو اور اس کے بارے میں, اور میں ہنس رہا کیوں تھا کہ جب مجھے یہ ایکسپوجر ہوا اس چیز کا, میرے تو کوئی 1 ملین کویسچن ہوتے تھے, اور میں سوچ رہا ہوتا تھا میں نے کون سا کویسچن پوچھنا ہے, اور کوئی مجھے ملتا نہیں تھا. اور مجھے ایک کویسچن کا میں ڈھونڈتا ہوں. اس زمانے میں یہ یوٹیوب بھی نہیں ہوتے تھے, اور یہ گوگل بھی لمیٹڈ ہوتے تھے, اور کتابیں اتنی ملتی نہیں تھی, تو بڑا مشکل ہوتا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی. انہوں نے کہا کہ ندیم, ہمارے جو شیوخ تھے مدینہ میں وہ ہمیں ایک چیز سکھاتے تھے, اور انہوں نے ایسا جملہ سکھایا اور میں نے ایز از وہ باندھ لیا. علماء سے ہم لوگ ایسے ہی سیکھا ہے کہ ہم ان سے بحث نہیں کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ کے اوپر ایکچوئل جادو ہو, میں بڑا سٹریس دے رہا ہوں, بڑی تمہید باندھ رہا ہوں اس جملے کے لیے کیونکہ جملہ بڑا زبردست ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے, نہیں, اگر کسی کے اوپر ایکچوئل جادو ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے کوئی جادو وادو پہ یقین نہیں, کوئی نہیں جادو مجھ پہ, باڑ میں گیا, کہتے اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سمجھ لے میں جادو سے مار رہا ہوں تو اس پہ مطلب. لیکن اگر کسی کے اوپر جادو ہوا بھی ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں ہے. اچھا, اسی میں آپ لوگ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں. وہ میری بیٹی ہے 98 والی جو بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے مجھے ایک چیز بتائی تھی کہ آپ کو کسی نے ایسے لگا کہ اس نے نظر لگا دی, اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے تو ذکر اذکار پڑھے ہوئے ہیں. اب آپ کو جواب ملا انسان کی. ہاں سمجھ گئی. کبھی انسان کو, اچھا میں اس دن کیوں نہیں آپ کو میں دے رہا تھا کیونکہ ڈاؤن دی ٹریک بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. کبھی کبھی افلکٹ ہوتا ہے, کبھی کبھی نظر لگتی ہے, کبھی کبھی ہو جاتا ہے, لیکن انسان کو تیزی کے ساتھ جب اللہ کی توکل یہ کام کرتا ہے, جب وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, میچور ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے, وہ کوئک فکس, وہ آٹو فکس. اینی مور کوسچن؟ السلام علیکم انکل, میں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے کویشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ اس چیز کو اپنی سائیکی کے ساتھ ریلیٹ کریں تو وہ اس چیز میں آئے گا کہ نہیں. ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں, ہم لوگ بڑے بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر لگی ہے, اس کو جادو تو نہیں کروا دیا. ہم اس چیز کو سوچتے رہتے ہیں, یا پھر ہمارا بڑا کوئی کہہ دیتا ہے, جب بھی دیکھیں تو ہماری طبیعت اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر ہم لوگوں کے چیزیں بیٹھ جاتی ہیں, اور جیسے ہی ہم لوگ اس چیزوں کو دوبارہ اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کرتے ہیں تو وہی ہماری سچویشن ہوتی ہے. تو اس چیز کو میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری سائیکی سے ریلیٹڈ ہے کہ واقعی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہی تو چیز میں نے آپ کو سکھا دی نا. اگر ہوتی بھی ہو, ایکچولی میرے ساتھ میری کوئی جی دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی, دیکھیں چیزیں تو ہوتی ہیں, نظر بھی برحق ہے, اس لیے ہمیں نظر بد سے جو اذکار بتائے گئے ہیں, نظر بد بھی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.
لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی، رہنمائی کی گئی ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے، یہ جو سمجھ میں آئی ہے کہ اگر ہم لوگ جتنے اللہ کے اوپر توکل کریں گے، جتنا اپنا حصار باندھیں گے اور جتنے ذکر اذکار کریں گے اور جتنے ہم لوگ اسٹرانگ بلیور ہوں گے، تو ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ باڑ میں گیا مجھے کچھ نہیں ہونے والا، تو جتنے ہم لوگ اسٹرانگ ہو جائیں گے تو پھر یہ چیزیں، یہ وہ سوچیں، وہ ساری چیزیں، جتنا انسان ویک ہوگا فزیکلی مینٹلی اتنا اس کے اوپر اثر زیادہ ہوگا، جتنا ایمان کا کمزور ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، the commentary of the hadith is کہ اللہ کو پسند ہے جو قوی مسلم ہے اوور جو کمزور مسلمان ہے. تو وہ جو کمزوری ہے وہ ہماری ذہنی بھی، ہماری تعلیمی بھی، ہمیں ہماری جسمانی طور پہ بھی، اسی لیے میں سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فٹ بھی رہنا ہے. جی انکل، میری نا کوئی بہت کلوز ریلیشن میں ہے، اس کے ساتھ ایکچولی ایسے ہی ہے. اس کو تقریباً 2 سال سے یہی ہے کہ وہ کسی نے اس کو بول دیا تھا کہ تمہیں اس نے نظر لگائی ہے، وہ جب بھی اس کو دیکھتی ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ فزیکلی پرابلم بھی ہیں کہ وہ نا کھائے پیے گی نہیں، اگر کسی چیز کی ٹینشن لے گی تو اس کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے کچھ کروایا ہے، کسی کا اثر ہے. کچھ لوگوں کو چیک بھی کروایا ہے تو ان لوگوں نے یہی کہا ہے، کسی نے کہا ہے جادو کروایا ہے، کسی نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جن کا مسئلہ ہے، یا کسی نے کہا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے اور اس جگہ پہ گئی تھی، یہ وہاں سے ڈر گئی ہے. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی نا، اس کی طبیعت آلموسٹ ویسی ہی چل رہی ہے. اب کچھ ٹائم پہلے اس کو کسی اگر چیز سے ڈانٹ بھی دیا جاتا تھا نا تو وہ اس کی سچویشن ویسی ہو جاتی تھی کہ جیسے بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو جانا، رونا، اپنے آپ کو اپنا سر پکڑ لینا زور زور سے، چیخیں مارنا. تو وہ ساری سچویشن اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ کسی نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں بچے تو ان کی یہ سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس نے سائیکالوجی پڑھی تھی تو اس سے ریلیٹڈ پھر مائنڈ میں یہ بات آتی تھی کہ شاید سائیکی اس کی ایسی سیٹ ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جب سوچتی ہے تو اس کی کنڈیشن ویسی ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ تھوڑا سا بریف کر دیں کیونکہ کلوز ریلیشن ہے میرا، اس کے ساتھ یہ سچویشن آج کل چل رہی ہے نا، تو بہت زیادہ مطلب پرابلم کریٹ ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ. ظاہر ہے وہ ذکر اذکار بھی کرتی ہے، وہ کبھی اس کی سچویشن ایسی ہو بھی جاتی ہے کہ وہ کرتی بھی نہیں ہے، پھر ظاہر ہے امی یا گھر میں جو بھی ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں ان کے نا. تو اگر آپ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ ہمیں اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے، اس کا مائنڈ چینج کرنا چاہیے یا پھر اس کو نہیں ایسا اس طرف نہیں ہے. لانا؟ ہم لوگ کلائنٹ کو پوچھے بغیر، اس کو انٹرویو کیے بغیر ایسے تو کبھی کسی کا سمجھ نہیں آ سکتا. ایک چیز. دوسری یہ ایسا نہیں ہے، وہ کچھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنے وہم کے اوپر یہ ساری چیزیں کھڑی کی ہوتی ہے اس نے، اور اس کو ہوتا کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی، اور میں آپ لوگ کو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں، میں نے آج زندگی میں، بلکہ مجھ سے کئی لوگ لڑ بھی پڑتے ہیں کہ آپ بتا کیوں دیتے ہو. میں نہیں بتانا، میں نے اپنا اصول بریچ نہیں کرنا کسی کو، کبھی بھی کسی کو نام میں نہیں بتاتا ہوں. آپ لوگ کی مرضی ہے، اگر آپ اسیس بھی کر لو تو میں یہ نہیں بتاتا ہوں آپ پہ جادو ہے، اور کسی پہ جادو نہیں بھی ہے تو اس کے اوپر وہ ویسے ہی مر جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی بندہ تب آتا ہے کوئی ہوپ لے کے آیا ہے، تو آپ نے آپ اس کو یہ بتائیے گا، یہ صورتحال کی ایک چھوٹا سا کام کر لیں، اس کو یہ صورتحال کی یہ جو 81 ہے یہ والی جو آیت ہے، اور سورۃ بقرہ کی 1 اور 2 جو آیت ہے، تو اور سورۃ قلم کی آخری 2 آیات ہیں، ان کو بولیں کہ یہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو ہر نماز کے بعد، اور اس کو رکھیا واٹر کر کے دیں. دو آخری 2 کل ہیں، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے، تو یہ 2-4 دن کر کے دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ وہ ان کی طبیعت اچھی ہونی شروع ہو جائے گی. Any more question? جی یہی تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ اگر آپ وہم سے ریلیٹڈ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کا تھوڑا سا مائنڈ چینج کر کے نہ دیکھیں، یا پھر ان کو تھوڑا سا ان کا انوائرمنٹ چینج کریں، یا کوئی میڈیسن ایسی دیں جیسے آپ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ہارمونل جو میڈیسن ہے وہ کوئی ایسی دے کے دیکھیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کا مائنڈ بھی چینج ہو جائے. اور ظاہر اذکار وغیرہ تو وہ آلریڈی کرتی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا کنڈیشن ابھی ایسی. دیکھیں یہ ان چیزوں کے اگر آپ لوگ میڈیسن لینا شروع کریں گے نا تو میں بہت بڑا فین نہیں ہوں، مجھے شدید نفرت ہے. اگلی دفعہ میں آپ لوگ کو یہی چیز بلکہ بتا دوں گا. میں آج پورا دن وہ ایک کلپ ڈھونڈتا رہا ہوں جو ایک ٹاپ کی جو ٹیڈکس میں وہ اس نے، لیکن مجھ سے وہ کلپ مس ہو گیا، کافی سال پہلے میں نے لوگوں کو دیا تھا. وہ پاگل خانے سے
मिन्नतें करके अपने डॉक्टरों से, उन्होंने कहा कि मुझे क्लियर कर दो, तो मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो वो निकल गई। तो फिर उसने बहुत साल पढ़ाई करके, वो अभी साइकेट्रिस्ट है बहुत बड़ी, और वो साइकोलॉजिस्ट की उसने डबल डिग्री की, और वो खुद ये बात कहती है, वो कहती है कि मैंने अद्वियात के बगैर मैं ठीक हुई हूँ, जबकि मैं खुद प्रेस्क्रिप्शन लिख सकती हूँ अद्वियात के। तो मैं लोगों को यही बताती हूँ कि अद्वियात के बगैर, मैं आपकी वो जो साथी है उनको मैं एक चीज गारंटी से कह सकता हूँ पूछे बगैर, कि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज नील बटा नील होगी। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अच्छा। वो आजकल कंडीशन तो ऐसी है कि जैसे सोई है तो सोई है, वो उठती नहीं है, ठीक इवन है। नमाज के लिए उठाना। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला कि उसकी, मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ कि उनकी नील बटा नील है, मुझे कैसे, मैं कोई गैब का इल्म है मुझे? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये कंडीशन तब वर्स होती है जब आप लोग फिजिकल अपने आप को ट्रेन नहीं करते हो। आप उसको कहें, ये जो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, एक हफ्ते के बाद आपको पता चल जाएगा कि उनकी जमीन आसमान में फर्क पड़ जाएगा। उनको कहें भागे ना, जरा आधा घंटा हर रोज भागे। वो कहेंगी कि मुझसे नहीं भागे हो रहा, ये नहीं हो रहा। उनको कहें भागे, एक्सरसाइज करें, ये जो फिटनेस के जिम वर्क करें, और ये अज़कार करें सूरत रहमान लगा के, उनकी जबरदस्त हो जाएगी। नहीं होगी तो आके मुझे कहना कि वो वैसे की वैसी है। एनीवे, विल मूव अच्छा। ऑन। जी। जी, अगर वो खुद नहीं कर सकती तो मतलब रिलेशन में कोई कर सकता है, जैसे मदर हो गई, सिस्टर हो गई, या फिर कोई भी कर जब सकता है, आप क्योंकि आपको अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि आपका सर्जरी ड्यू है, तो आप अपने रिश्तेदार की करवा देंगे? नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना बता रही हूँ, उसकी कंडीशन आजकल ऐसी है कि वो अगर सोई है तो वो सोई है, जबरदस्ती उसको उठाना हाँ, मैं नमाज के आपसे लिए। पूछ रहा हूँ ना, अगर आप बहुत ज्यादा एक इंसान बीमार है तो उसकी बदले किसी और की सर्जरी करवा देंगे, क्योंकि नहीं वो नहीं, ये सर्जरी तो नहीं पॉसिबल। करवा सकता। जी जी। यहाँ पे मैं बहुत से लोगों को यही सवाल, मैं बल्कि यहाँ पे कैनबरा में मुझे जाना भी पड़ गया वहां पे, तो मैंने उनको यही कहा कि वो बेचारे, अल्लाह उनके ऊपर रहम करे, उनके बच्चा बहुत यंग 20-22 साल का घर के अंदर वो बंद हो गया हुआ, लेकिन मैं उनको, वो हमेशा मुझे यही कहते हैं पेरेंट्स के, हम क्या करें, वो हर चीज करते हैं। तो मैं उनसे माजरत कर बैठा हूँ कि खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। अब इसके मैंने वाकई इस चीज को ढूंढने की कोशिश की कि क्या दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको खुद ही करना पड़ेगा। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर बच्चा छोटा है तो उसकी माँ ही कर सकती है ना, यानी 11-12 साल का बच्चा है तो उसकी माँ ही कर सकती है या बाप कर सकता है? वो बच्चा खुद नहीं कर सकता, वो बच्चा बोलता भी नहीं है, तो वो उल्टी सीधी हरकतें भी बहुत सी करता है, गंदे काम बहुत करता है, यानी बहाना वगैरह जो है ना वो अपने जिस्म पे लगा लेता है, और हत्ता कि वो शीशे अपने मुंह में डाल लेता है, चबाता है उसको, अजीब सी हरकतें करता है। तो उसके लिए तो उसकी माँ ही करेगी ना, कोई वो कितने खुद तो नहीं साल कर का है? सकता। वो तकरीबन 11 साल का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकिया किया करते थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन में, ये जो कुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, नहीं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, मिन कुल्ली दोबारा, शर्रि शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनि बिल्कुल लाम्मा। आइन लाम, सही है ना? ये अल्लाह के नबी अपने नवासों को किया करते थे। तो अगर कोई ऐसा है जो वो डिसेबल है या कोई ऐसे मसाइल में है, तो जारी बात है वो उसके जो साथ में लोग हैं वही किया करेंगे, और इसीलिए रुकिया किया भी जाता है। ये नहीं है कि रुकिया नहीं किया जाता, लेकिन जो वो बता रही हैं वो डिफरेंट केस है, आप लोग का केस डिफरेंट है। जी, हाँ जी, ये तो है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये जो क्लास ली है तो मुझे काफ़ी समझ आई है। अभी बस इतने पता भी नहीं चल रहा, लेकिन मैं कहती थी या अल्लाह मेरे ईमान को बचा देना, क्योंकि मेरे घर में ऐसे बहुत मसला हुआ है कि मेरे बेटे की जो ही मैंने उसकी मंगनी की, उसको पहले उसको था, तो लेकिन जब हम इधर आए तो
اس کو ایسے منگنے کی ساتھ ہی اس کو اتنا زور ہو گیا اور وہ عجیب اچھا باتیں سسٹر میں اور آپ سے بات اس لیے بھی کاٹ رہا ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریے، مجھے یہ یوٹیوب کا وہ بند کرنا ہے.